السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم سندھ عالمی کانفرنس کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسحاق سمیجو ہمارے ساتھ ہیں جو سندھ لینگویج اتھارٹی کے ہیڈ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر آج کی کانفرنس کی کیا خاص بات ہے، اس کے یہاں پہ آرٹس کونسل میں کیوں منعقد کی گئی ہے؟ آج ساری دنیا میں یونیسکو کی طرف سے مادری زبانوں کا جو ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور عالمی دن کے حوالے سے یہ جو کانفرنس ہے اس کا ہم نے تھیم رکھا ہے سندھی زبان اور انڈس اسکرپٹ، اور وہ زبانیں جن کو مرنے کا خطرہ لاحق ہے، ان زبانوں کے اوپر ہم نے یہ کانفرنس کی ہے، جس میں فرانس سے، امریکہ سے، دنیا کے مختلف ملکوں سے اسکالرس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے پیپر پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے 4 صوبوں سے جو مختلف ریسرچرز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور مختلف زبانوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے جو پریزنٹیشنز ہیں، اپنے پیپر ہیں، وہ پیش کیے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں بہت ساری مادری زبانوں کو مرنے کا خطرہ لاحق ہے۔ یونیسکو نے کہا ہے کہ دنیا میں 7000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اس میں سے 3000 زبانیں جو ہیں وہ عنقریب مر جائیں گی جب یہ 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے اندر 74 زبانیں بولی جا رہی ہیں، تو اس میں سے 25 زبانوں کو مطلب مرنے کا خطرہ ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے، یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبانوں کی جو ہیں وہ مالکی کریں، ان سے محبت کریں، ان کو بچائیں، ان میں بات کریں، اپنے بچوں میں منتقل کریں، تاکہ کسی طرح ان کا جو ہیریٹیج ہے زبان کے اندر، ان کی جو بڑوں کی فکر ہے، جو انہوں نے علم اس میں تخلیق کیا ہے، اس کے اندر جو روایت ہیں، اس کے اندر جو عقائد ہیں، کیونکہ زبان صرف بول چال کا ذریعہ نہیں ہوتی، ایک بڑا ہیریٹیج ہوتی ہے زبان۔ تو وہ ہیریٹیج مر جائے گا اگر کوئی زبان مرتی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی زبانوں سے محبت کریں، اور ہم سندھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے سندھی جہاں بھی رہتے ہیں وہ سندھی میں بات کریں، اپنے بچوں میں سندھی زبان کی تعلیم کو عام کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، اور کسی طرح اپنے اس ہیریٹیج کو بچائیں۔ اچھا سر، آج کی کانفرنس میں دو روزہ کانفرنس ہے، اس میں خاص سیشن کون سے ہوئے؟ ہم نے 2 دن کے اندر قریباً کوئی 7 سیشنز رکھے ہیں، جس میں جو پہلا تھا وہ زبان اور شناخت کا تھا، کہ زبان کس طرح کسی قبیلے کی، کسی قوم کی، کسی خطے کی جو ہے وہ شناخت کا کام کرتی ہے۔ دوسرا جو تھا وہ مادری زبانوں کو جو لاحق خطرات ہیں اس کے حوالے سے تھا۔ پھر ایک سیشن یہ تھا کہ پاکستان سمیت دنیا میں جو وفاقی ریاستیں ہیں ان کے اندر مادری زبانوں کی طرف روش کیا ہے، اور پالیسیاں کس طرح کی بنائی گئی ہیں، اور کون سی پالیسیاں جو ہیں وہ بنانی چاہیے تاکہ وہ ان زبانوں کو ہم بچا سکیں۔ تو اسی طرح مختلف سیشنز تھے۔ خود انڈس اسکرپٹ پر ایک بڑا سیشن تھا، جس میں انٹرنیشنل اسکالرس نے اس کی ڈسائفرمنٹ کے حوالے سے، اس کی امپارٹنس کے حوالے سے بات کی۔ تو اس بنیادی جو اس کانفرنس کا ایک فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی جو قدیم ترین اسکرپٹ ہے انڈس اسکرپٹ، اس کو پڑھنے کی طرف ایک پیش رفت شروع ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں دنیا میں جو اسکالر انڈس اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں وہ کسی طرح اس کی ڈسائفرمنٹ میں اپنا رول اور کردار ادا کریں گے، اور اس اسکرپٹ کے پڑھنے سے ہم اپنے بڑوں کی، آبا و اجداد کی جو زبان ہے، اس میں جو خیالات ہیں، اس میں جو فکر ہے، اس میں جو عقائد ہیں، ان تک پہنچ پائیں گے۔ اچھا سر، یہ آپ نے کہا کہ زبانوں کو خطرہ لاحق ہے، وہ ختم ہو جائیں گی، تو یہ ہم عملی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے اردو اور سندھی بولنے کے بجائے انگلش بولنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرے لکھتے وقت بھی جو ہے وہ رومن میں لکھ رہے ہوتے ہیں، سندھی یا اردو میں نہیں لکھ رہے ہوتے، میسج بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ کانفرنسز تو اپنی جگہ پہ، لیکن عملی اقدام کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں یا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے کالج، اسکولس، یونیورسٹیز کے اندر کیا ایسی چیزیں ہم اختیار کریں یا اپنے گھروں کے اندر کہ ہماری زبانیں بچ سکیں؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہے وہ اس کانفرنس میں کل ڈسکس ہوا تھا ایک سیشن میں، کہ جب کسی بھی خطے میں آپ پرائمری سے کسی دوسری زبان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور اس کے غلبے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ دراصل اپنی جو مقامی زبان ہیں آپ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب بچہ ابتدا سے ہی کسی دوسری زبان، کسی اجنبی زبان سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے، اس میں اظہار کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی زبان کی جو خوشبو ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو اوریجنلٹی ہے، وہ اس کو بچا نہیں پاتا۔ تو پہلی بات تو ہے کہ کم سے کم پرائمری کے اندر جو بھی جس کی زبان ہے، مطلب جس کی کسی کی اردو ہے تو اس کو اردو پڑھانا چاہیے، کسی کی پشتو ہے تو اس کو پشتو پڑھانی چاہیے، جس کی سندھی ہے اس کو سندھی پڑھانی چاہیے، سرائکی ہے تو وہ پڑھانی چاہیے، تاکہ اس کا اپنی زبان سے ایک رشتہ بن پائے۔
اس کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کس طرح اظہار کیا جاتا ہے. پھر اس کو آگے جا کر آپ جو بھی زبان ہے, مطلب مارکیٹ کی جو پیشہ ورانہ زبان ہے یا دفتری زبان ہے, آپ اس کو ضرور پڑھیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پر ہم نے ابتدا سے ہی ایک زبان کی جو ہے وہ عامریت جو ہے یا ایک زبان کا 1 یونٹ جو ہے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو جان بوجھ کر روکتے ہیں کہ اردو مت بولو, سندھی مت بولو, سرائکی میں کیوں بات کر رہے ہو, تمہاری انگریزی خراب ہو جائے گی. تو انگریزی پڑھ کے اس کو کیا کرنا ہے, انگریزی سیکھ کے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول سے بچے نکل رہے ہیں ان کا تو سوسائٹی میں کوئی رول ہی نہیں بنتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ وہاں سے نکل کر کہاں جاتے ہیں. آج بھی کمیشن کے امتحانات میں آپ رزلٹ دیکھ لیں تو زیادہ تر جو پاس ہونے والے بچے ہیں وہ سارے سرکاری اسکولوں کے. تو میرے خیال میں کوئی بھی زبان اپنے طور پر کوئی قابلیت نہیں پیدا کرتی, بلکہ اس زبان کو سیکھنے کے بعد پھر بچے کو قابل بنانا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے, والدین کی, ریاست کی اور تعلیمی اداروں کی, کہ بچوں کا اپنی زبانوں سے رشتہ بحال کریں, اور ان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب تک بچے اپنی زبان نہیں پڑھیں گے تب تک ان کی ایبلٹی, ان کی قابلیت اور ان کی کاگنیٹو جو ہے مطلب پوزیشن وہ بہتر نہیں ہو پائے گی. اچھا سر, چونکہ سندھی کانفرنس ہے تو ہمارے ویورز کو سندھی زبان میں کوئی میسیج دیں یا کوئی شعر یا کوئی بات بتائیں. اج جیئं त मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं मां समूरी दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि खे इहो पैगाम ॾियणु चाहियां थो त हर रोज़ ऐं ख़ासि तौरु अॼोके ॾींहं ते फ़क़ति ऐं फ़क़ति सिंधी ॻाल्हाइनि, पंहिंजी ॿोलीअ में इज़हार कनि, पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजी ॿोलीअ में गुफ़्तगू कनि, उन्हनि खे पंहिंजी ॿोलीअ जा शेर ॿुधाइनि, पंहिंजी ॿोलीअ में पंहिंजे वॾनि जूं जेके कहाणियूं ऐं आखाणियूं आहिनि उहे ॿुधाइनि त जीअं उन्हनि जे ॿारनि जो पंहिंजी ॿोलीअ जी ख़ुशबूअ सां तालुक़ु ठही सघे. थैंक यू वेरी मच सर.